الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ زکوٰۃ اسلامی شریعت میں ایسی چیز ہے کہ ایسا ناممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس سے واقف نہ ہو، ہر کوئی جانتا ہے۔ زکوٰۃ کا نام ہر کسی نے سنا ہے۔ زکوٰۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے زیادتی، اس کے معنی ہوتا ہے برکت، اس کے معنی ہوتا ہے بڑھنا، اس کے معنی ہوتا ہے پاکی، اس کے معنی ہوتا ہے درستی۔ یہ سارے عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پودا جب زمین سے نکلتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے اوپر کو تو کہتے ہیں زکا الزرع، پودا بڑھ رہا ہے، تو بڑھنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ نام دیا۔ زکوٰۃ کو جب شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے تو یہ سارے معنی تقریباً اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ مخصوص مال کے اندر وہ متعین حصہ جو مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کو دینا ہے، یہ شرعی لحاظ سے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ گویا ہر مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، خاص مال میں زکوٰۃ ہے، اور متعین ہے، وہ غیر متعین نہیں ہے۔ کسے دینا ہے یہ بھی متعین ہے، کب دینا ہے یہ بھی متعین ہے، کتنا دینا ہے یہ بھی متعین ہے، ساری چیزیں متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعے انہیں پاک کیجئے اور ان کی طہارت کا سامان کیجئے۔ تو اس میں مال بڑھتا بھی ہے، معنوی طور پر بھی بڑھتا ہے، آفت سے، شرور سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے پاتی، اور ایسے ہی اس کی وجہ سے دل کی پاکی کا بھی جو بہت سارے برے اوصاف ہیں، بخیلی وغیرہ ہے، ان سب سے دل کی پاکی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ میں بڑھنے کا بھی معنی ہے اور طہارت کا بھی معنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، زکوٰۃ کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے۔ جن لوگوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط پائی جائے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض عین ہے۔ آپ جانتے ہیں فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فرض عین اور ایک کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض عین میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر شخص نے ادا کیا کہ وہ کام کیا کہ نہیں۔ صلاۃ فرض عین ہے، زکوٰۃ مخصوص شرطوں کے ساتھ فرض عین ہے نا، حج مخصوص شرطوں کے ساتھ فرض عین ہے۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ فرض کفایہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر عمل ہو گیا تو کرنے والا کون ہے اس سے مطلب نہیں، بس عمل ہو جانا چاہیے۔ جیسے صلاۃ الجنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کسی مسلمان کا صلاۃ الجنازہ ہو گیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، لیکن اگر جنازہ نہیں ہوا تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اور فرض عین میں ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تو یہی مسئلہ زکوٰۃ کا ہے کہ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی شرطیں موجود ہیں، نصاب موجود ہے اور سارے موانع سے خالی ہے، ملکیت مکمل ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی یا زکوٰۃ نہیں دی۔ اس کی فرضیت کے دلائل قرآن مجید میں بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، اور پوری امت اس کے فرض ہونے پر متفق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں، 82 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور بہت مشہور آیت جو ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح سے ابھی آیت پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے جس کے ذریعے سے ان کی پاکی اور ان کی طہارت کا انتظام کیجئے۔ اسی طرح سے جو لوگ زکوٰۃ نکالنے میں بخیلی سے کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید اور دھمکی سنائی گئی ہے، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے کو اور چاندی کو خزانہ بنا بنا کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یاد کیجئے اس دن کو، قیامت کے دن کو، کہ جس دن ان کا یہ مال جہنم میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ مال ہے جسے تم خزانہ بنا بنا کے رکھتے تھے، آج اپنے خزانے کا مزہ چکھ لو۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی سے روایت ہے، مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور چوتھی جلد کی صفحہ نمبر 107 میں، کہ ما ادی زکاتہ فلیس بکنز۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں۔ تو کب سونا چاندی خزانہ مانا جائے گا، کب خزانہ نہیں مانا جائے گا، اس حدیث سے اس کی تفصیل مل جاتی ہے۔ حدیث میں بتایا گیا جس مال کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں، وہ مال چاہے جتنا ہو خزانہ نہیں ہے۔ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب وہ مال آپ رکھ سکتے ہیں، سنبھال کے حفاظت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اب اس کا خزانے کا حکم نہیں ہے، اب اسے خزانہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں زکوٰۃ کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، اور وہ معروف حدیث جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1496 اور صحیح مسلم میں 19 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن اپنا داعی، اپنا مبلغ، اپنا اسلامی حکومت کا ذمہ دار بنا کر کے مبعوث فرمایا، بھیجا وہاں پر۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا، ان کو سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں جا رہے ہو، جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ کتاب والے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو جب پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ ہوگا تو بقیہ لوگوں کو اس سے مختلف نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے، اعلیٰ معیار آپ نے ان کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کی طرف بلانا ہے نا، توحید اور سنت، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہ دو باتوں کی وہ گواہی دیں، سب سے پہلے اس کی دعوت دینا، اس کی دعوت دینا۔ جب اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقت کی صلاۃ فرض کی ہے، جو کہ سب کو ایک دن اور رات میں ادا کرنا ہے۔ اور جب یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، صدقہ فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ کو دوسرے لفظوں میں صدقہ بھی استعمال ہوا ہے، اور عام طور پہ جب صدقہ بولا جاتا ہے تو نفلی صدقات مراد ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ جب کہا جاتا ہے تو فرض زکوٰۃ مراد ہوتی ہے، لیکن شریعت میں ایک دوسرے کے بدلے دونوں استعمال ہوا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ان سے بتانا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں میں لوٹا دی جائے گی، یعنی گویا ایسا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر کے کہیں اور کوئی خاص لوگ لے جائیں گے یا خاص جو ہے لوگوں کے پاس وہ مال پہنچے گا، نہیں، مسلمانوں کے امیروں سے لے کر کے مسلمانوں کے غریبوں ہی میں اسے تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اپنے آپ کو اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو ان کا اچھا اور قیمتی مال لینے سے اپنے آپ کو بچانا، مظلوم کی بد دعا سے بچانا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل ہوتا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سارے مسلمان اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو گویا زکوٰۃ کی فرضیت کی دلیل اللہ کی کتاب بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کے اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیادیں کتنی ہیں؟ بار بار آپ سنتے اور جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔
سب سے پہلی چیز اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس کا اقرار، پھر 5 وقتہ صلاح، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر صوم رمضان اور پھر حج بیت اللہ۔ تو شہادتین اور صلاۃ کے بعد اسلام کا اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ یہ حدیث جو کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 660 اور صحیح مسلم میں 1031 نمبر کی حدیث ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور زکوٰۃ اتنا اہم معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے زکوٰۃ دینے پر بیعت لیا کرتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرو گے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ، جابر نہیں بلکہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1410 اور صحیح مسلم میں 1014۔ یہ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 باتوں پہ بیعت کی۔ پہلی بات کیا؟ صلاۃ قائم کریں گے، اور دوسری بات کیا؟ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور تیسری بات کہ سارے مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کریں گے، سارے مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کریں گے۔ تو یہ ہمدردی اور خیر خواہی یہ بھی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر بیعت لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو زکوٰۃ ادا نہ کریں اور طاقتور گروہ بن جائیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، 5 وقتہ صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آگے حدیث ہے، لیکن اس میں سے جس پر آپ جنگ کریں گے اس میں سے ایک چیز زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ اور چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیں میں انہیں چھوڑ دوں، جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، اور چنانچہ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ زکوٰۃ کے فضائل اور فوائد، بہت سارے اس کے فضائل ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اور ظاہر بات ہے دین کے شریعت کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، اس لیے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیتا ہے جس میں ہم فائدہ حاصل کر سکیں اور جس کے ذریعے سے ہم نقصان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو جنتیوں کا اور نیک لوگوں کا معاملہ اور ان کی صفت اور ان کی خوبی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی والے پرہیزگار لوگ باغوں میں رہیں گے، چشموں میں رہیں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا وہ اسے حاصل کریں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ لوگ اس سے پہلے نیکوکار بندے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی نیکیاں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رات کے بہت کم حصے میں سویا کرتے تھے۔ کیسے جاگ کے؟ ایسے ہی ٹی وی پہ جاگ کے گزارتے تھے، یا تاش کھیلتے ہوئے گزارتے تھے، یا گپ مارتے ہوئے گزارتے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ رات کے کم حصے میں سویا کرتے تھے، جو حصہ سوتے نہیں تھے وہ اللہ کے لیے قیام کرتے ہوئے، وہ اللہ کے لیے رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو جو رات کو جاگا کرتے تھے تو ان کے لیے جن سے اللہ، ان کاموں میں جاگا کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آگے فرمایا یہ جنتی لوگ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت میں وہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، بخشش طلب کرتے تھے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے مالوں میں حق ہوتا تھا مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا، جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن مال کے مستحق ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ محروم ہیں، مال ان کے پاس نہیں ہے، تو گویا وہ لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، اپنے مالوں میں مانگنے اور نہ مانگنے والے سارے قسم کے مستحقین کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کی بھی صفت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ نے اس میں فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پہلے تو ان کا رشتہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب اس دوستی کا تقاضا کیا ہے، اس ولایت کا، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور دوسرا تقاضا بتایا اس ایمان کا کہ وہ لوگ صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور تیسری بات بتائی وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور چوتھی بات بتائی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کو اس میں نمو کرتا ہے، اس کی افزائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پر سود لینے والوں کا تصور کیا ہوتا ہے کہ اس سے میرا مال بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود کے ذریعے جو تم مال حاصل کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تمہارا مال بڑھ گیا، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ مٹنے کا سبب ہے۔ نہ خود صرف مٹے گا بلکہ جس مال میں وہ شامل ہو رہا ہے اس کو بھی مٹا ڈالے گا۔ اس کے برعکس میں زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ عام طور پہ جب بندہ زکوٰۃ نکالنے سے کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ خرچ ہونے سے کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھٹے گا نہیں، اس کو اللہ بڑھائے گا۔ اور چنانچہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1410 اور صحیح مسلم 1014 نمبر کی حدیث، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، کہ جو شخص پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے گا، ایک کھجور، بہت زیادہ نہیں ہے، ایک کھجور، ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے گا، کہاں سے صدقہ کرے گا؟ پاکیزہ مال سے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہی سے قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ سود لے کے آئے پھر صدقہ کرے، زکوٰۃ جو ہے کسی کا غصب کرے، ڈکیتی کرے، چوری کرے، زنا کرے اور اس سے کمائے اور اس کے بعد صدقہ دے، تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ رشوت کے ذریعے سے یا لاٹری، سود، جوئے کے ذریعے سے، یا جو بھی صورتیں ہیں، حرام صورتوں سے مال اگر حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں سے صدقہ دیتا ہے تو اس صدقے کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس کے مالک کے لیے اس کو بڑھاتا ہے، پالتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اور وہ مال بڑھ کے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ ہو جاتا ہے۔ کون سا مال پہاڑ ہو جاتا ہے؟ ایک کھجور کے برابر مال، ایک کھجور کے برابر مال اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ پہاڑ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس سے زیادہ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا پہاڑ اسی قدر بڑا ہوگا اور اس کی برکت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے فضائل اور فوائد میں سے، صدقہ کے فضائل اور فوائد میں سے یہ بھی بیان کیا کہ جب قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی، معمولی دنیا کی یہ گرمی ہے جس میں کس قدر پریشان رہتے ہیں کہ ہوش و حواس قائم نہیں رہتا، وہ سخت گرمی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز انسان کو سایہ دے گی تو اس کا صدقہ ہوگا، اس کا صدقہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا
رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ ایک شخص نے خفیہ طور پر صدقہ دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 660 اور 1031۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں یہ ان کے لیے رزق کے بہت سارے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ نے کبھی مال کم نہیں کیا، صدقہ نے مال کم نہیں کیا بلکہ وہ بڑھاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2588 نمبر پہ ہے۔ آگے دیکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما منع قوم زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، کہ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اس کی بنیاد پر آسمان سے بارش رک جاتی ہے۔ تو اگر زکوٰۃ روک لے گی تو بارش رک جائے گی، اور زکوٰۃ دیں گے تو بارش ہوگی۔ جتنا زکوٰۃ اور صدقہ دیں گے اتنا بارش ہوگی۔ تو گویا بارش اترنے کے لیے، بارش نازل ہونے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارش اترتی رہے، اور بارش اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، زکوٰۃ نہ دینے والوں پر بارش ہی نہ ہو، اگر چوپائے نہ ہوں، اگر مویشی نہ ہوں، اگر جانور نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا خیال کر کے ان کے لیے بارش برسا دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی، صحیحہ میں علامہ البانی نے 105 نمبر پہ اسے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو بارش نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اور صدقہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ اس سے مٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ ماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی آگ پہ ڈال دیں، آگ بجھ کے ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو شخص گنہگار ہوتا ہے، گناہوں کی جو گرمی ہوتی ہے، گناہ جس گرمی اور آگ کا سبب ہے، اس کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان صدقہ و خیرات کرے۔ اسی طرح سے صدقہ یہ انسان کے سچے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے۔ کیسے سچے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے؟ آدمی جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرتا ہے، تو تب خرچ کرتا ہے جب اسی طرح کی کوئی چیز ملے یا اس سے اچھی کوئی چیز ملے، ہے نا؟ آپ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں یا کوئی چیز لٹاتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں، تب جب آپ کو اس کے برابر کوئی چیز مل رہی ہو یا اس سے بہتر اور اچھی کوئی چیز مل رہی ہو۔ تو جب آدمی صدقہ دے رہا ہے، اپنا مال دے رہا ہے جو اس کو محبوب ہے، جو اس کو پسند ہے، تو اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں جنت دینے والا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا دینے والا ہے، اس کے بدلے میں دنیا میں اس کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ تو بہت سارے خیر کی اسے امید ہوتی ہے، گویا اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے ہیں ان پر یقین ہے، تبھی وہ صدقہ کر رہا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ انسان کے سچے ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ اور صدقہ نام سے بھی یہ لفظ نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صدق، صاد دال قاف، صدق کے معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ سچائی، اسی سے ہے صدقہ، یعنی جو مال خرچ کر رہا ہے وہ سچا ہے، ایمان میں صداقت والا ہے۔ اور چنانچہ اسی طرح سے زکوٰۃ کے فائدے میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کو اس سے پاکی نصیب ہوتی ہے، اور بخل کس سے پاکی نصیب ہوتی ہے؟ جو کہ دل کی بیماری اور دل کی نجاست اور دل کی خرابی ہے، اس سے اللہ پاک کر دیتا ہے، اور اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، سینے میں جو تنگی ہوتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے دل کو ایک خاص قسم کی جو ہے سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مال کی حفاظت ہوتی ہے صدقہ و خیرات کرنے سے۔ بہت سارے لوگ جو آپ کی مال پہ نظر رکھتے ہیں، اگر آپ نے مال کا حق ادا کر دیا ہے تو ان کی نظروں سے، ان کے نظر بد سے، ان کی بری نظر سے مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی جو چور، اچکے اور لٹیرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی حفاظت فرمائے گا اگر مال میں آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن اگر مال میں حق ادا نہیں ہوا ہے تو نظر بد کا بھی خطرہ ہے، اور ایسے ہی چور، اچکوں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے۔
اسی طرح سے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی وجہ سے جو سماج اور معاشرے میں فقیر اور محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں آپ ان کے کام آتے ہیں، ان کو از سر نو کسی کام کرنے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے تندرستی دی ہے، جس کو اللہ نے ذہن و دماغ دیا ہے، لیکن مال کی وجہ سے مجبور ہے، ایک آدمی اپنے زکوٰۃ میں سے اسے دے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا ذہن استعمال کر کے اور اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کر کے اس مال سے بہت کچھ پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے آپ ایک کمزور شخص کو طاقتور بنا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، کام کے لائق کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص عاجز ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، معذور ہے، جسمانی طور پر ہاتھ پیر اس کے سلامت نہیں ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہے، تو آپ اس مال کے ذریعے سے کم اس کو اچھی باعزت زندگی گزارنے کے لیے اس کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر یہ زکوٰۃ کی رقم حکومت کو جاتی ہے اور حکومت کمزور ہے تو حکومت کے جو بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں وہ اس زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے پورا ہوتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ، ظاہر بات ہے حکومت کی آمدنی کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں جس میں سے ایک ذریعہ زکوٰۃ کا بھی ذریعہ ہے، تو اگر مان لیجئے دوسرے ذرائع اس کے پاس محدود ہیں حکومت کے پاس، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے حکومت اپنے بہت سارے منصوبوں کو مکمل کرتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے زکوٰۃ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان اپنے مال کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتا ہے، تو یہ سارے کچھ فوائد ہوئے۔ اسی طرح سے اس کا درجہ اور جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اب جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہو اور قرآن مجید سے جو ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو، جس پر سارے مسلمان متفق ہوں، اگر کوئی شخص اس کے فرض ہونے کا ہی انکار کر دے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر فرض ہونے کا انکار کر دے، کہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہے، اگر کوئی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ گویا وہ قرآن پاک کا انکار کرتا ہے، گویا وہ احادیث کا انکار کرتا ہے، گویا وہ اسلام کی لازمی جس کو ہر شخص جانتا ہے اس کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں کے اجماع سے ہٹ کر کے وہ اپنی راہ الگ طے کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے راستے سے وہ نکل جاتا ہے۔ البتہ جو شخص زکوٰۃ کو فرض تو مانتا ہو، کہتا ہو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن بخیلی کی وجہ سے ادا نہ کرتا ہو، جیسے صلاۃ کو فرض مانتا ہے اور سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تارکھا بخلاً یکفر کتارک الصلاۃ کصلاۃ۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دے، مانتا ہو فرض لیکن زکوٰۃ نہ دیتا ہو بخیلی کی وجہ سے، تو اس کا حکم وہی ہے جیسا سستی کی وجہ سے کوئی صلاۃ نہ پڑھتا ہو۔ جیسے سستی کی وجہ سے صلاۃ پڑھنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، ویسے ہی بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، اور اسی کو بہت سارے اہل علم نے اختیار کیا ہے، اور قرآن مجید کی یہ دلیل اس کے لیے وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، اور اس کے بعد یعنی گویا توحید میں آ گئے، ایمان میں آ گئے، یہ توبہ ایمان کے معنی میں ہے، وہ توبہ کر لیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور صلاۃ کی پابندی کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لیکن اگر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان کا تو اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن صلاۃ نہیں ادا کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ اس بنیاد پر جب وہ دینی بھائی نہیں رہ گیا تو گویا اسلام سے باہر ہو گیا، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے توبہ کے ساتھ میں گویا دو چیزوں کو جوڑا ہے، ایک صلاۃ کی ادائیگی اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی۔ لیکن امت کے جمہور اہل علم یعنی اکثریت علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص بخیلی کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 987 اور حدیث نمبر ابو داؤد میں
1642 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم، یعنی اس کی ساری احادیث صحیح ہیں، اس کی حدیث ہے، پوری حدیث اسی وقت جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی خزانے کا مالک ہے، ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاتہ، جو بھی خزانے کا مالک ہے، سونے اور چاندی کا مالک ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا اور اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور اس کی تختیوں سے ان کے پیٹھ کو اور ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے، اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یعنی ابھی فیصلہ پورا ہو کر کے لوگ جنت میں چلے جائیں وہ نہیں ہوا ہوگا، لوگ جہنم میں چلے جائیں وہ نہیں ہوا ہوگا۔ میدان محشر میں جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو وہ مدت 50,000 سال کی ہوگی۔ اس میدان محشر میں ہی یہ سزا ان کی شروع ہو جائے گی۔ جہنم سے سونا اور چاندی ان کو اکٹھا کر کے تپا کر کے ان کو داغا جائے گا، اس 50,000 سال کی مدت میں داغا جاتا رہے گا جب تک کہ ان کا حساب نہ ہو جائے اور سارے لوگوں کا حساب نہ ہو جائے اور ہر کوئی اپنی جگہ چلا نہ جائے۔ تو اس وقت میں یہ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ ہوتا رہے گا، پھر یہاں تک کہ اس کا فیصلہ ہو جائے اور اسے اپنا راستہ مل جائے، اما الی الجنہ و اما الی النار، یا جنت میں چلا جائے یا جہنم میں چلا جائے۔ تو میدان محشر کے 50,000 سال میں زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس کے مال کی تختی بنا کے آگ پہ گرما کے اسے پیشانی پہ اور پہلو پہ داغا جاتا رہے گا، اور پھر کہا چاہے جنت چلا جائے چاہے جہنم چلا جائے۔ تو جو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چاہے جنت چلا جائے چاہے جہنم چلا جائے، اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہوا۔ اگر کافر ہو جاتا تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا، کافر اگر ہو گیا ہوتا تو پھر جنت میں جانے کا سوال نہیں، اس لیے کہ کافروں پر تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، کافروں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا دیا۔ تو اس کا مطلب جو شخص زکوٰۃ نہ دے وہ سخت عذاب کے جو ہے سخت عذاب کی وعید ہے اس کے لیے، اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ شخص، لیکن وہ کافر اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس حدیث میں اور بھی چیزوں کی زکوٰۃوں کا ذکر ہے، جیسے جس کے پاس بکریاں ہوں، جس کے پاس اونٹ ہوں، اور جس کے پاس دوسرے جانور ہوں اور انہیں زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس شخص کو ہموار زمین پہ لٹا دیا جائے گا، اور وہ جانور آ کے اپنے سینگ سے ماریں گے، اپنے پیر سے اسے کچلیں گے، کچل کے بار بار آتے جاتے رہیں گے، ایک دوڑ کے آئے گا کچل کے نکل جائے گا اور دوسرا ادھر سے دوڑ کے آئے گا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو سینگ سے مارتے اور کچلتے رہیں گے یہاں تک کہ 50,000 پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے یا تو جنت چلا جائے یا تو جہنم چلا جائے۔ تو جنت جانے کی جو بات ذکر کی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخیلی کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ گناہ جو ہے کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ مسلمان اگر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا تو اس کی سزا قتل کر دیا جائے گا اسلامی شریعت کی روح سے، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہو رہا ہے تو اور کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے اس کے لیے؟ تو کچھ سزائیں قدری ہیں، کچھ سزائیں شرعی ہیں۔ قدری اور شرعی کا کیا مفہوم ہے؟ قدری مطلب یہ ہوتا ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر کر دی گئی، کسی حاکم کو سزا نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود وہ سزا آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں قدری سزا یا کونی سزا۔ اور ایک شرعی سزا ہے جس کو مسلمان حاکم نافذ کرے گا۔ تو جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی قدری اور شرعی دونوں اعتبار سے سزائیں ہیں۔ قدری سزا یہ ہے کہ جو شخص بھی بخیلی کا ارتکاب کرے، اللہ کا حق بخیلی کر کے رکھ لے، فقیر کا حق بخیلی کر کے رکھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود بھوک کا شکار بنائے گا، قحط کا شکار بنائے گا، اسی طرح سے بہت ساری بیماریوں میں اسے مبتلا کرے گا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں قحط کا شکار کر دیتا ہے، یعنی بارش نہیں ہوتی، قحط ہو جاتے ہیں۔ یہ سنن طبرانی اوسط معجم الاوسط طبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4577، اور مستدرک حاکم جلد 2 حدیث نمبر 136، اور سنن بیہقی میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 346،
اور علامہ البانی نے اسے حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر قحط نازل فرما دیتا ہے، بارش کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح سے تو یہ ہو گئی کون سی سزا؟ قدری سزا۔ اور شرعی سزا یہ ہے کہ اگر مسلمان حاکم موجود ہے اور کسی کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ اس کے پاس زکوٰۃ ہے اور نصاب کو پہنچ گیا اور وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گیا ہے، سال بھر تک اس کے پاس زکوٰۃ مال محفوظ ہے، اس کے بعد وہ باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اگر وہ ایسا ہے کہ حاکم کے کنٹرول میں ہے، دو طرح ہو سکتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کنٹرول سے باہر ہیں اور انہوں نے اپنا ایک جتھا بنا لیا، اپنا ایک گروپ بنا لیا، اپنی ایک حکومت بنا لی الگ، اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے جنگ کی جائے گی اور ان سے زکوٰۃ لیا جائے گا، اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک زکوٰۃ ان سے وصول نہ کر لیا جائے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں وہ حدیث آپ جو پہلے سن چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور آگے تک ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وغیرہ وغیرہ، کہ اس وقت تک جنگ کیا جائے گا جب تک وہ شہادتین نہیں پڑھتے، صلاۃ نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کیا تھا کہ جب ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے وہ رک گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا الزکوٰۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منعها۔ یہ حدیث جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری میں 1399 اور صحیح مسلم کی 20 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پٹھیا بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، پٹھیا جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ ہاں معروف ہے، بکری کا مؤنث مادہ بچہ نر ہے تو جو ہے پٹھیا نہیں کہیں گے، کچھ اور کہیں گے، ہاں کیا کہیں گے نر کو؟ بہرحال تو اگر بکری کا مادہ بچہ پٹھیا بھی اگر نہیں دیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا زکوٰۃ کے طور پر اور اب نہیں دے گا تو میں اس کے لیے جنگ کروں گا۔ اور بعض روایت کے الفاظ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک رسی بھی دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اگر نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عزم تھا کن لوگوں کے خلاف؟ جنہوں نے اپنی زکوٰۃ روک لی تھی۔ اور اسی طرح سے جو ہے کیا نام ہے، جمہور اہل علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ روک لے تو اس سے جو ہے اگر وہ کنٹرول میں ہے حاکم کے تو زکوٰۃ بھی حاکم وصول کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آدھا مال بھی سزا کے طور پر لے لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، جیسا کہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ سزا کے طور پر لے لیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں حدیث سنن ابی داؤد میں 1560 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث کی سند حسن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن مَنَعَهَا، اور جو شخص زکوٰۃ کو روک لے فَإِنَّا آخِذُوهَا، تو ہم وہ زکوٰۃ بھی لیں گے، وَشَطْرَ مَالِهِ، اور اس کا آدھا مال بھی بطور سزا لے لیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو حاکم کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے، تو اس کو سزا کے طور پر آدھا مال بھی لے لیا جائے گا۔ لیکن علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ نہیں، صرف زکوٰۃ ہی لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لیس فی المال حق سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے، اس لیے صرف زکوٰۃ اس سے وصول لیا جائے گا زبردستی اور باقی نہیں لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اہل علم کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، اور حاکم کو ایسے مسائل میں اختیار ہوتا ہے۔ حاکم اگر جو ہے محسوس کرے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کا آدھا مال بھی ضبط کرنا چاہیے تو اپنے وقت میں اس کا وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں، صرف زکوٰۃ ہی اس سے لینا چاہیے باقی چھوڑ دینا چاہیے، تو اپنے وقت میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور آخرت میں جو زکوٰۃ روکنے والے کی سزائیں ہیں وہ آپ سن چکے ہیں کہ کیسے کیسے اس پر تپایا جائے گا، سلگایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ذکر ہے ایک سانپ کا، وہ حدیث
جو ہے صحیح بخاری میں حدیث 1403 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اور وہ آدمی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک گنجے سانپ میں تبدیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے جس کو جو چاہے بنا دے۔ گنجا کیوں؟ یعنی اس کے سر میں اتنا زہر ہے کہ بال اگتا ہی نہیں اس کو، یا جو ہے بال جھڑ گیا ہے اس زہر کی وجہ سے، تو انتہائی زہریلا سانپ اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور اس کے جبڑے دو جبڑے ہوں گے جس کی وجہ سے آ کر کے وہ اس کے گلے میں توق بن کر کے اسے اپنے جبڑوں سے جکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جو لوگ اپنی مالوں میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بخیلی ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ بخیلی ان کے لیے بہت برا ہے۔ تو یہ سزا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے 50,000 سال تک جو وہ سزا ہوتی رہے گی وہ سزائیں ہیں، تو یہ سب شریعت میں اس کے لیے ثابت سزائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ بخل سے اور ہر اس چیز سے حفاظت فرمائے جو مال کو صحیح طور پر ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔